यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और आज की एक बड़ी अफसोसनाक खबर, और वो अफसोसनाक मेरे लिए कम से कम या बहुत सारे लोगों के लिए, कि हमारे मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है उसके तहत नकीबुल्लाह महसूद के जो जिनके ऊपर कत्ल का मुकदमा था, जिनको कहा गया था कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे, और राव अनवार जो कि एसएसपी मलीर रह चुके हैं, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम था और ये केस 5 साल चला और 5 साल बाद राव अनवार बरी हो गए। उनके खिलाफ किसी किस्म का सबूत नहीं मिला, उनकी कोई कॉल ट्रेस नहीं हुई, जियो फेंसिंग ये वो सारी चीजें करा ली, कॉल रिकॉर्ड्स चेक करा ली, कुछ भी उनके खिलाफ नहीं मिला। अब अगर राव अनवार के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो हमारे मुल्क में हमारे जो निज़ाम है, जो हमारे इंसाफ का जो निज़ाम है, उसके खिलाफ कुछ भी यकीन करें नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि बीइंग अ कराची मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि राव अनवार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, किस किस के वो मंजूर नजर रहे हैं, किस किस के वो लाडले हुआ करते थे, किस किस के वो चहीते हुआ करते थे, किस तरह से उनको एनकाउंटर कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है, और ये हकीकत है कि राव अनवार ने खुद शायद इतने एनकाउंटर नहीं किए होंगे, या जब आपको खून मुंह को लग जाए तो आपको चस्का लग जाता है, लेकिन अदरवाइज उनसे एनकाउंटर कराए जाते थे। और किस कहां कौन कराता था? जो मरवा आइन जो कत्ल होते हैं, उसके बाद जब आपको लाशें मिलती थी, हमें अच्छी तरह से याद है कि कभी आपको नॉर्दर्न बाईपास से एक मस्टशुदा लाश मिलती थी, और कभी आपको कचरे के ढेरों से लाश मिलती थी, कभी आपको हाईवे के साइड से लाशें मिलती थी कि उसके सर पे गोलियां मारी हुई हैं, उसके सीने पे गोलियां मारी हुई हैं, फला जो लापता था उसकी लाशें भी मिलती थी। और ये सिलसिला रुका नहीं है, कुछ महीने पहले तक हमने देखा था कि 3 मस्टशुदा लाशें मिली थी। मैं वापस आती हूँ, जब आज मैंने ये खबर पढ़ी, और आज है 23 जनवरी 2023, एग्जैक्टली आज से 5 साल कबल, यानी 23 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हुआ था, और ये केस राव अनवार पे बना था। और कहा यह गया था कि राव अनवार जब वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने, क्योंकि जब एनकाउंटर वो कर रहे होते हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे होते हैं, मरवाए आइन कत्ल कर रहे होते हैं, तो फिर आपके अंदर से वो डर, वो खौफ, वो झिझक, वो शर्म, वो हया, वो आपके अंदर से सब खत्म हो जाती है। कहते हैं ना कि जब आप एक खून करते हैं तो फिर आपको एक चस्का लग जाता है, तो उसने बगैर किसी खौफ के, क्योंकि उससे ये सर्विसेज लिए जाती है। अगर हम इसको अनऑफिशियली बोले तो किराए का कातिल का वर्ड भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या राव अनवार साहब कत्ल खुद करते थे? राव अनवार साहब को इसकी उजरत भी कहा जाए तो शायद इस सूरत में मिलती थी कि उनके बड़े ताल्लुकात होते थे, उनके बड़े कनेक्शंस थे, बड़े कॉन्टेक्ट्स थे, बड़ी उनकी पीआर थी। और राव अनवार ने, मैं आपको एक बहुत ऐसा किस्सा सुनाऊंगी और ऐसी बात बताऊंगी जो शायद इससे पहले मीडिया में शायद ही कुछ लोग जानते हो। राव अनवार पहले कराची में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आप जरा गूगल कर लीजिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कराची के हवाले से, तो एक नाम आपके पास आएगा चौधरी असलम का। अब चौधरी असलम साहब एक ब्लास्ट में मारे गए, खुदकुश हमला उनके ऊपर हुआ, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बहरहाल आप दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो आपका आपका जो माजी है, जो आपकी तारीख है, जिस तरह से आपने जिंदगी गुजारी होती है, वो दुनिया में रह जाती है। तो एक आपके लिए एक इबरत का निशान भी है, और सोचने वालों के लिए निशानियां भी हैं। राव अनवार को छोड़े बहुत ज्यादा ना जाए, आप राव अनवार को जरा गूगल करें। मैंने भी राव अनवार को गूगल किया तो मुझे पता ये चला कि जो आज तो खैर उनके हवाले से जो खबर है, लेकिन उनके नाम के हवाले से भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ रहा है। उसके साथ साथ यूके में उनको बैन किया गया, उनके ऊपर ट्रैवल बैन था। यूएसए में उनको नकीबुल्लाह महसूद की वजह से बैन किया गया। नकीबुल्लाह महसूद तो चला गया, लेकिन अपने पीछे किस किस के लिए फायदे, लोगों ने बड़े फायदे भी उठाए। उसमें से मंजूर पश्तीन साहब ने भी नकीबुल्लाह महसूद की जो एक कैंपेन चल रही थी उसको किस तरह से हाईजैक किया, ये अगर टाइम हुआ बचा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ पे मैं राव अनवार का किस्सा, और उसके साथ साथ जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाते थे कराची में, खासतौर पे लेट 90s उसके बाद 20s की जो कराची का सियासी माहौल था, पहले ये सारी सर्विसेज जो ली जाती थी वो चौधरी असलम साहब से ली जाती थी, जब किसी को मारना होता था या किसी को मरवाना होता था, और किसी लापता को मार कर कहीं फिकवाना होता था, तो चौधरी असलम साहब को उसके लिए चुना जाता था, उनको कहा जाता था। वो बड़े फखर से और बड़े सीना चौड़ा करके वो ये काम करते थे, और इसीलिए उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। मेरी चौधरी असलम साहब से बड़े अच्छे एक जमाने में उनसे राब्ते रहे, ताल्लुकात रहे, बहुत सारी बातें बताते रहे। एक दफा हमारे साथ भी जो हुआ था, हम पे तालिबान ने अटैक किया था, वो मुजरिम भी तालिबान जो था तालिब, उसको चौधरी असलम साहब ने पकड़ा था, और किस तरह से पकड़ा, वो क्या हुआ, वो आगे बताती हूँ। लेकिन राव अनवार साहब की मैं बात करी हूँ तो राव अनवार साहब जो है वो चौधरी असलम साहब से बड़े इम्प्रेस थे, और राव अनवार ये कहते थे कि जी
جو سروسز جو ہیں وہ چودھری اسلم کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ سروس مجھے بھی دے دی جائیں تو میں بھی کسی گڈ بکس میں اور کسی کے ساتھ آ جاؤں گا. تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ زرداری ہاؤس میں اس سے ڈی جی رینجرز رضوان اختر صاحب ہوا کرتے تھے. تو زرداری ہاؤس میں ایک بریفنگ تھی, بلکہ زرداری ہاؤس میں جب پیپلز پارٹی کا یہ دور تھا اور راؤ انوار صاحب زرداری صاحب کے بڑے منظور نظر تھے. زرداری صاحب کے پرسنل کام, ان کے بڑے ساری چیزیں وہ مینج کرتے تھے اور ہینڈل کرتے تھے. اب زرداری صاحب کو راؤ انوار صاحب کے حساب سے کیا ہوا, انہوں نے رضوان اختر صاحب کو اپنے زرداری ہاؤس میں بلایا اور وہاں پر ایک بریفنگ ہوئی کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس کے بعد جب بریفنگ کے دوران جب وہ بریفنگ ختم ہوئی تو زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے رضوان اختر صاحب کو, جو کہ اس ڈی جی رینڈر تھے, ان کو وہاں سے لیا. ان کا کہ جی آپ سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے, آپ ذرا سائڈ پہ کمرے میں آ جائیں. وہاں ان کو لے کر گئے اور ان کو راؤ انوار صاحب کے بارے میں بتایا کہ جی یہ بڑا اپنا بندہ ہے اور ہمارا برخوردار ہے, وہ جو کہا جاتا ہے نا ہمارا بچہ ہے, ہمارا برخوردار ہے, تو آپ ذرا اس کا خیال کریں. انہوں نے کہا جی کیا خیال کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی مطلب جو آپ کی خدمات ہیں جو آپ دوسروں سے لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے منظور نظر ہیں, یہ بھی ہمارے خاص بچے ہیں, تو ان پہ بھی ذرا اپنا خاص کرم کریں. یہ کہہ کے رضوان اختر صاحب نے کہا اچھا جی دیکھتے ہیں. اب یہ کہہ کے رضوان اختر صاحب نے, بریفنگ تو ہو چکی تھی, جو پرسنل انہوں نے بات کرنی تھی زرداری صاحب نے وہ ان سے کر دی, اور اس کے بعد وہ کمرے سے نکلے اور اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور گاڑی سے آگے گئے. ابھی وہ گاڑی زرداری ہاؤس سے نکل کے تھوڑی ہی دور آگے چلی تھی کہ راؤ انوار صاحب کا رضوان اختر صاحب کے موبائل پہ فون آتا ہے. مطلب آپ ذرا کانفیڈنس لیول چیک کریں, کیونکہ زرداری صاحب نے وہاں سے راؤ انوار صاحب کو میسج بھجوا دیا کہ جی جو آپ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے اور اب آپ ان کو کال کر لیں یا آپ ان سے رابطہ کر لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. اور ان کے پاس راؤ انوار صاحب کا فون آتا ہے اور راؤ انوار صاحب ان سے کہتے ہیں جی بتائیں کہ کیا آپ کا کام ہے, کیا آپ کا ہم کر سکتے ہیں آپ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی جس طرح سے آپ چودھری اسلم صاحب کو خدمات کے لیے آپ نے چنا ہوا ہے نا, تو یہ خدمت تو آپ کی میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی چودھری اسلم صاحب جو کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے, تو راؤ انوار صاحب نے رضوان اختر صاحب کو اپنی خدمات بھی پیش کی کہ جی یہ کام سارے کام بہت سارے کام آپ کے ہم بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر کسی پہ الزام نہیں لگا رہی, لیکن میں یہ بات اگر بتا رہی ہوں تو یہ ایک بہت ہی اندر کی اور ایک بڑے باوثوق ذرائع نے مجھے اس وقت بتائی تھی آج سے سالوں پہلے, لیکن میرا خیال ہے کبھی اس بات کو کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. تو یہاں سے وہ ایک کنیکشن ڈیولپ ہوا اور یہ زرداری صاحب کے بڑے منظور نظر تھے. زرداری صاحب نے یہ لائزون کرایا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا. اب میں بات کر لیتی ہوں, تھوڑا سا ٹائم ہے, تو چودھری اسلم صاحب کا. چودھری اسلم صاحب سے تھوڑا سا راؤ انوار صاحب کے مراسم شروع میں ٹھیک نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو عہدہ, جو پہنچ اور جو تعلقات چودھری انور صاحب کے, چودھری اسلم صاحب کے ہیں وہ مجھے مل جائیں. تو اس چکر میں انہوں نے اپنی پرچی آگے کری. چودھری اسلم صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ جب ہم ایک بڑا ایک لمبا ہے, میں اس میں ابھی اگر میں کسی کے نام لوں گی تو وہ ابھی سٹنگ اور سرونگ بھی ہیں, تو بڑا شاید مسئلے ہو جائیں اور وہ بڑے ناراض بھی ہو جائیں کہ کیا کیا ہوا تھا, اور وقت آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن بہرحال ان شارٹ یہ کہ ہم ایک جگہ اپنے پروگرام کے سلسلے میں گئے تھے. وہاں پہ کچھ دن پہلے ملیر سے میرا خیال ہے وہ کچھ ایسا منی وزیرستان کراچی کا کہلاتا تھا, اور اس زمانے میں جب بڑی ٹارگٹ کلنگز اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی, وہاں پر ہم گئے ایک پولیس موبائل میں اور ہم پر فائرنگ ہو گئی. پتہ چلا کہ طالبان نے ہم پر فائرنگ کی ہے. وہ ساری فوٹیج اور یہ وہ اس زمانے میں چلی, میں اس وقت CNBC میں ہوتی تھی. پھر بہرحال ان شارٹ یہ کہ ہم آ گئے. وہ بڑا ایک ایشو ہوا کہ جی رینجرز اور پولیس نے آپس میں کیا رہا کہ جی یہ آیا کہ شاید ہم نے رینجرز کو ملان کرنے کے لیے, کیونکہ ایک دن پہلے وہاں سے کوئی بم بنانے کی فیکٹری رینجرز نے ریڈ کی تھی. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے, وہ ان کی آپس کی جو سیاست ہوا کرتی تھی اس زمانے میں سندھ رینجرز اور سندھ پولیس کی, اس کے بھی ہم گواہ ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا کرتا تھا اور کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر چیزیں ڈالی جاتی تھی اور یہ ساری چیزیں. بٹ اینی ویز میں پھر کچھ دن بعد اسلام آباد آئی کسی کام سے, اس میں کراچی میں رہتی تھی. میرے پاس چودھری اسلم صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں, اور جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے. تو سب جگہ تو نام یہ آ رہا تھا کہ جی پولیس نے پکڑ لیا اور اس نے پکڑ لیا, تو پتہ چلا کہ جی پکڑا تو رینجرز وغیرہ کس نے تھا. انہوں نے پکڑ کے چودھری اسلم صاحب کو دے دیا تھا کہ جی آپ پریس کانفرنس کر دیں, کیونکہ نمبر آپ کو بڑھانے ہوتے ہیں. اور ہم وہاں گئے, ہماری ان سے بات ہوئی, تو چودھری اسلم صاحب نے ہمیں یہ بات آف دا ریکارڈ بتائی بھی
اب چونکہ پرانی بات ہو چکی ہے، چودھری اسلم صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور تو بہرحال اب یہ بات اس کے ایک کنیکٹڈ تھی، تو میں نے یہ بات کر دی. اور جب میں نے اس طالبان جو اس کا جو انہوں نے اس کے چہرے سے وہ کپڑا یہ سب چیزیں ہٹائی، تو میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا یہ آپ کیوں کہ کہتے نہیں نہیں اب تو کچھ نہیں، اب اس کو سزا. میں نے جب اس سے پوچھا کہ جی آپ نے ہم پہ فائر ہمیں آپ نے مارنے کی کوشش کیوں کی، ہم پہ فائر کیوں، تو اس نے بڑے بڑے دھڑلے اور بڑی دلیری سے یہ جواب دیا کہ جی ہم آپ کو تو مارنا چاہتے نہیں تھے، ہم آپ کو صرف ڈرا رہے تھے، اگر ہم مارنا چاہتے تو پھر ہم آپ وہاں سے بچ کے نکل ہی نہیں سکتے. اور پھر چودھری اسلم صاحب نے جو کہ سندھ رینجرز نے ان کو پکڑا تھا اور ان کے حوالے کیا تھا، ایک پریس ٹاک کی اور وہ صحرا اپنے سر لیا. تو ان شارٹ یہ کہ ابھی تو چودھری یہ جو راؤ انوار صاحب ہیں یہ چھوٹ گئے ہیں، اور اسی طرح سے سارے ان کے اوپر سے کیسز ختم ہیں، وہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. ویسے بھی کلین چٹ کا دور ہے، دورہ ہے. کچھ ہی دیر میں ہم سنیں گے کہ عزیر بلوچ بھی جو ہے وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آ جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور ہمیں جو ہم کم از کم جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لیاری کے میدان میں جب گلے کاٹتے تھے اور انسانوں کی جو کھوپڑیاں جو سر ہوتے تھے ان سے وہاں پہ فٹ بال کھیلی جاتی تھی، اور کس طرح سے جب وہاں پہ ریڈ پڑے تھے تو پتہ چلا تھا کہ عورتیں ہائر ہوئی ہوئی تھی وہاں پر، اور وہ لٹرلی اس لاشوں میں سے آنکھیں نکالنے تک کے کام کرتی تھی. تو یہ بڑی عجیب سی کراچی کی ایک تاریخ ہے. کبھی موقع ملا تو ضرور کروں گی. لیکن راؤ انوار کے بری ہونے پر وہ تمام چیزیں یاد آ گئیں، اور صرف افسوس کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے اس نظام پر کہ اگر وہ کسی کو انصاف 5 سال میں نہ دے سکا، اور پھر آپ ایسے لوگوں کو جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس کی ایک ہسٹری ہے، جس کا ایک پاسٹ ہے، جس سے تاریخ بھری پڑی ہے، آپ سرچ کریں، اس کو ہم بری کر دیتے ہیں کیونکہ جو مر گیا وہ بول نہیں سکتا. نادر میرے سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.